من أصحاب خصوصا أصحاب ربنا السنية سيد الحبيب مر عبد الرحمن الطاشح بن عبد الله بالي سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الحبيب علي بركر السقاف سيدنا الإمام النووي سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الداسوقي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي عباس التيجاني وسيدنا الإمام أحمد بن أجل سيدنا الإمام أحمد بن إدريس سيدنا الحبيب عباس بن عبد العزيز الحسني سيدنا الحبيب علي بن عباس الحسني سيدة الحباب فاطمة البغدادية وأصولهم فرين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعامة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وجميع شيخنا في الدين وذي الحقوق علينا وعلى الجميع ثم إلى أرواح أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الجنة وعيد علينا من سررهم وأنوارهم وعلم بركة في الدين والدنيا ونسل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لأبينا سيدنا الحبيب محمد بن سيدي الإمام علي حسن بأن الله يحفظه وينصره ويبارك في أمره وأولاده تلاميذه في خير ولد وأسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لقد الوقت صاحب الدرك أن الله يعطف قلبه علينا ويحرك همته إلينا بالنصر والتأييد لنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول ودم كل سوء أمام شأن الظهير بادنا في الدين الدنيا والآخرة دافع عن كل شر جالب لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا شيخنا في الدين والعافية ولنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا من الهدى والتقى في الغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بحق سيدنا كل نية صالحة وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين العلماء والعاملين وجميع عامة المجتهدين جميع الخلفاء القرى والسرين المعاثرين والمحدثين وخصوصا السلطان الله شاب القادر الجيلاني وأحمد محمد الغزالي وولي كتب النووي جميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات والشركات المغرب البر وخصوصا الجادين والجادين وسلسلة الفلوك والأديم وتلاميذ في خير مولة نسل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا جميع الأولياء الأحياء والعافية جاوا وفي سماترا في كلمة وصل وسيا وفي أنتي وفي أنتي وفي بالي وتسعة وجميع أولياء التسعة والإسلام وجميع عمادنا وضاد العلماء كي محمد هاشم أشاري كي وهب أسب الله كي بسير سمسوري كي أسعد سمسور العارفين كي خليل ماكلن كي صديق جمر كي أحمد صديق كي محفوظ صديق كي عبد الله صديق كي شرفت بن حبيب صالح تانقول كي أبو فضل كي دميتي كي منافين كي جوهري كنجون كي حسن Genggong Waki Haji Misbah Waki
Hamid Pasuruan, Ki Habib Saleh Tanggul, Ki Abdurrahman Wahid, Ki Wahid Hasim, Ki Yusuf Hasim, Ki Salahuddin Wahid, Ki Hasim Wahid, وخصوصا Ki Mbah Karim Lirboyo, Ki Gus Maksum, Ki Idris Marzuki, Ki Ali Maksum, Ki Munawir, Ki Munawar Krapia, Ki Arwani, Ki Asmuni, Ki Sahal Mahfud, Ki Ali Yafi, Ki Ilyas Ru'ayat, Ki Maimun Zubair, Ki Su'ab, Ki فضل وضل وكي فكيه مسكوما بان من سلسلتهم وفروعهم وأولادهم وتلاميذهم في خير ولطف وعافية وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا جميع الأولياء الأحياء وجميع الأولياء جميع الشيخين وعلي سيد محمد علي المكيس عبد الفتاح راسي مكي الباكستاني سيد محمد علي الصابوني سيد محمد بشير أبو الحمد الحكيم محمدي يا محمدي وكي حمد وكي إمام محمدي وكي سيد محمد أجل المحدلي حبس صالح الإدرس أحمد عريف بن يحيى وكي محمد يا علم الدين يجي أبو حنيفة وكي محمد طلحة حسن وكي جي محمد طلحة حسن وشيخه كي عدلان وشيخه كي إدريس كمالي وشيخه كي محمد هاشم أشري وشيخه أحمد الترمسي وشيخه سيد بكر الشطا وشيخه سيد زين الدحلان وشيخه أسمن الدمياطي وشيخه عبد الله شرقاوي من سلسلتهم وفروعهم وأولادهم وتلاميذهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا جميع الأولياء الأحياء والأموات في مالا ومحمد جلالين حبيب عبد القادر بالفقيه وحبيب عبد الله بن عبد القادر حبيب علي أدرس كي عبد المؤتي كي بدر السلام كي محمد سعيد كتابان كي طاهر بوكو كي نووي كي نوروي كي طلحة منصور كي عثمان مشكور مستعان شمسوري أستاذ عبد الله فقيه أستاذ شافعي كي معصفري كنت باسر شيوت الدحلان مستيق محمود كي أحمد هاشم الزاتي كي يحيى غادين كي محمد طلحة حسن كي بصر علوي وجمع الأولياء الأحياء في مالا الله أني أتوصل بعلمه ولا من سلسلته وخصوصا لصاحب هذا الكتاب الشيخ نووي البنتاني والشيخ ابن عطاء العسكري من سلسلة فور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة سورة الفاتحة وفضلها وشرفها وببركة أسماء الحسنى كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وببركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر أمورنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة واجعل أولادنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل الصيام واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الشاكرين الصابرين وارزقنا علما نافعا ورزقا قاسيا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونسألك الهدى والتقى وارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة لكل سنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا عوال يا آخر يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتكم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي وارث يا رشيد يا صبور ليس كمثل شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل إنسان لا إله إلا الله المعروف الإنسان لا إله إلا الله كل يوم وشان لا إله إلا الله الأمان من زوال من فتنة الشيطان يقاد من إنسان كاملا إحسان إنسان القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا يقيم لا تأخذ سنة ونوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العليم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم غفر الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام كل ذنب ومن كل ذنب أذنبت عمدا وخطأ ظاهر باطنا قولا فعلا في جميع حركات السكنات خطرة أنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي علم ومن الذنب الذي علم عدد ما أحاط به العلم أصلا الكتاب خذ القلم عدد ما القدرة وخص الإرادة من الكلمات كما ينبغي لجلال ربنا جماله وكماله كما يحب ربنا ويرضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه صلاة فضيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما بالسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق مقدار العظيم اللهم إني أسألك بنور وجه العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمات ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الظاهرة باطنة يا قضاة ومناما واجعل يا رب روح لذات من جميع الوجه في الدنيا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع لله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مسواق الظلم سيد القرنين شيخ الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المصدقون لنور جمال صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع بالحضرة الواسعة صلاة تمت وجسم من جسمي وقلب من قلبي وروح من روحي والسر من سري وعلمي من عملي وعلمي من علمي وعملي من عملي وخلق من خلقي ونية من نيته ووجهة من وسعته وقصدي من قصده وتعود بركات علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أسري يا نور يا نور يا نور اجعلني نور بحق بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدار آمين يا رب satu halaman oh ini بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين الله sehat. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلوم في الدارين آمين قال المؤلف Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah Ista'inu jaluk tulung sapa sira kabeh Ista'inu 'alal hajat bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsudun minta bantuanlah ya kalian semua dengan merahasiakan untuk meraih keperluan-keperluan karena sesungguhnya bagi setiap orang yang memperoleh
kenikmatan, ada orang yang hasud. Ya, hasud. Hasud itu penyakit yang berat. Apa penyakit hasud itu? Hasud itu kalau ada orang mendapatkan nikmat, dia itu tidak suka. Nah, hasud itu bisa dikategorikan mungkin ada level pertama, level 2, level 3. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat itu tidak suka terhadap orang yang mendapatkan nikmat itu namanya hasud. Terus level kedua, kalau ada orang mendapatkan nikmat terus kita berpikir bagaimana nikmat itu bisa hilang, itu tingkat 2. Terus tingkat ketiga, kalau ada orang mendapatkan nikmat kemudian kita tidak suka, kemudian pingin nikmat itu hilang dari dia, kalau perlu nikmat itu kita ambil. Nah, itu bisa tingkat 3. Level apa? Level 3. Itu biasanya misalkan maling. Maling ini nek maling ya copet, rampok, nek koncone untuk nikmat itu tonggone untuk nikmat itu kan gak seneng. Atine loro terus mikir niku mau ya apa nih orang yang mendapatkan nikmat itu tidak merasakan nikmat. Nek iso dicolong wong dipateni terus barangnya dipeh. Iku wis naudzubillah ya. Ini ista'inu, minta bantuanlah dengan merahasiakan untuk meraih keperluan-keperluan. Karena sesungguhnya bagi setiap orang yang peroleh kenikmatan ada orang yang hasud. Nah, jadi kalau kita duwe nikmat itu ojo dipamer-pamer nih, ya nek disimpen itu luwih apik. Akan tetapi kalau kita mengiklankan, menunjukkan itu kalau perlu itu di dilandasi dengan rasa syukur. Misalkan kita mendapatkan nikmat ngundang tonggo, ya corong biyen niku kan ngoten. Wong biyen niku nek entuk nikmat saithik mawon iku tonggo niku krasa. Nah, saiki entuk nikmat akeh itu di samping gak syukur ya gak krasa nek iku nikmat. Nah, nek nikmat zaman biyen niku nggih. Nikmat zaman biyen niku wong desa lah. Wong desa niku kadang duwe panenan. Iku tasyakuran. Sak desa niku ya, sak desa itu kadang diundang. Misalkan ada kucing nakal. Kadang entuk dhuwit 5.000, entuk dhuwit 10.000, entuk dhuwit 20.000 niku sujud syukur. Tapi bagi orang kota, bagi orang kota besar iku gelem sujud syukur kalau jabatannya naik. Berarti tingkat syukur wong desa niku kan lebih tinggi. Jadi entuk dhuwit saithik niku rasa syukur iku tinggi. Nek kita kadang gelem sujud syukur, gelem maca alhamdulillah kalau entuk nikmat yang besar. Berarti kualitas syukur itu ya, kualitas kalau dapat nikmat bersyukur ditunjukkan kepada tetangga. Nah, tentu saja orang-orang sekitar kita itu pasti ada yang tidak suka. Nah, tidak suka itu namanya hasud ya, hasud. Tapi insya Allah kita harus berusaha memenangi namanya hasud. Diibaratkan hasud niku kalau kita hasud itu koyok dene kebaikan kita itu seperti dimakan kayu bakarnya, dibakar, nek wis dibakar cepentek iku hasud niku ngotenan dampaknya. Wa ma min yamin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyan. Allah ma'ati munfikan khalafa wa mumsikan talafa. Wa unzil fil Qur'an fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi pangeran niku ya. Pangeran iku bendino ben isuk niku ngutus 2 malaikat. Ya, malaikat itu tugasnya mendoakan wong pelit dan wong loman. Nah, nek wong pelit niku mau ya, orang pelit itu didongakne iku gak apik, nek wong sing loman iku dongane apik. Nah, dongane ngeten. Ma min yaumin gharabat fihi syamsu illa malakani yunadiyan. Tiada hari yang telah terbenam matahari melainkan ada 2 malaikat yang menyeru atau
mendoakan. Oh, ini kudungan nih. Ya Allah berilah pengganti bagi orang yang menginfakkan hartanya. Munfik niku orang yang ngeten sing napa sini? Aweh nih, peparing pada orang namanya munfikon. Khalafa itu pengganti yang lebih banyak. Kemudian, nah malaikat satunya niku wa mumsikan Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berilah pengganti bagi orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian si nomor loro ini apa? Nah, wa'ati mumsikan. Terus mumsik ini sumedit itu talafa, bangkrut, rugi, hartanya tidak berkembang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad itu, beliau itu mengutip salah satu Sayyid Muhammad makalah atau athar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Bakiru bis sadaqati fa innal bala'a la yatakhadda. Bergegarlah pagi hari itu sedekah. Fa innal bala' la yatakhadda, karena bala itu tidak akan menyentuh orang yang bersedekah pada pagi itu. Jadi isu-isu niku sakurunge sarapan ya apa carane 1000 atau 2000 piro nek duwe kotak amal didekek iku insyaallah sedina itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedekah, pingin sedekah itu kalau bisa jangan ditunda, berapapun, jangan menunda kok aku nak sedekah nek wis sugih. Bisa jadi gurung sugih wis gak iso sedekah. Wis pokoknya duwene piro iku wis dikene, karena itu kita mengamalkan ngendikan Rasulullah SAW itu ida asbahta fala tantadir as-sabah. Kalau kalian itu masuk waktu sore, ketika sore hari jangan menunggu pagi. Kalau sudah masuk pagi jangan menunggu sore. Artinya apa? Menunda kebaikan. Misalkan aku tak sholat tahajud engko nek wis umur 50 no. Siapa ngerti kok gak sampai 50 terus berangkat. Nah, karena menunda tadi itu. Jadi jangan sampai kita menunda kebaikan. Bisa jadi ya, kebaikan yang pertama kali kita lakukan itu kemudian menjadi sebuah perjalanan atau bekal perjalanan abadi kita. Nah, Kiai sinten niku Kiai Hamid Pasuruan ya. Kiai Hamid Pasuruan niku eh, ya terkenal wali. Namanya wali itu kadang itu masih wis mati iku wis itu duwe karos apa namanya? Karomahnya itu masih muncul. Salah satu amalan Ki Hamid Pasuruan itu iku duwe santri-santri wong sepuh-sepuh ya. Pertama itu santrinya itu wong sepuh-sepuh. Jadi wong sepuh-sepuh niku diajak ngaji, enek sing ngaji Al-Qur'an, enek sing khatam, apa niku ngaji juz amma dan sebagainya. Ternyata tujuannya satu, biar status orang itu menjadi thalabul ilmi. Mas yo gak khatam Al-Qur'an tapi statusnya itu thalabul ilmi. Nah, status thalabul ilmi ini statusnya niku wong nek thalabul ilmi niku pertama nggih thalabul ilmi fardhah, mencari ilmu itu wajib. Yang kedua ini dalam kitab napa niku Abdullah bil Haddad Ali al Haddad niku itu innallaha takaffala birizqihi litalibil. Allah itu menjamin rezekinya orang yang sedang menuntut ilmu. Nek kaya awake dhewe ngene niki menuntut ilmu, rezekinya kalian Gusti Allah niku ditanggung. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga niki ini hadis ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat populer. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilmu sahalallahu tariqan ila. Sopo-sopo ya sopo-sopo sing melaku golek ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu sehingga walaupun usianya tua tapi posisinya itu statusnya itu adalah mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu podo karo berjuang di jalan Allah. Umpama mati, statusnya itu masih mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, masih waktu ngaji apa? Ini berarti status kita di hadapan Allah itu thalibul ilmi. Jadi jangan sampai kita wis tua gak usah ngaji rek. Dan status kita itu di hadapan Tuhan itu yaitu thalabul ilmi. Karena lafaz man salaka tariqan yabtaghi. Nah, kalimat yabtaghi itu menggunakan fi'lil mudhari. Yabtaghi itu sedang, ya sedang. Fi'il ilmi, sedang menuntut ilmu, sedang proses mencari ilmu.
berarti mulai niat menuntut ilmu walaupun nanti umurnya itu sampai 50 sampai swidak sampai 70 nek gelem menuntut ilmu maka statusnya itu saat itu adalah thalabul ilmi. Nek mati itu berarti mati sedang menuntut ilmu. Nah, ketika dalam proses itu dia dimudahkan jalan menuju surga. Nah, sampai ngoten ya. Oke, Hamid itu cara pandangnya itu begitu. Makanya kita dalam kondisi apapun sementing ngaji yes. Masih gak iso ya gak apa-apa karena statusnya itu ngaji, tidak harus pinter. Nek sing pinter iku sing gak enek ya wong cepet pinter. Nah, awake dhewe kan gak cepet pinter, tapi statusnya sama. Karena wajibnya nggih mencari itu pintere gak wajib. Nah, niku. Nah, di sini kemudian wa'anza fil Quran di dalam Quran itu ada pernyataan Allah SWT amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lisra. Ayat ini ya, surat Al-Lail ini itu para musfasir banyak yang menceritakan orang menyebut ini surat Abu Bakar. Nah, saya pernah ngaji pada saya Muhammad Maki Al-Pakistani, ngaji tafsir Jalalain. Beliau menyampaikan ini ya ada mufasir mengatakan ini ayat Abu Bakar. Surat Abu Bakar. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Abu Bakar itu ada pada ini. Fa'amman a'tawattaqo. Terus senang wae, senang sedekah, terus memudahkan urusan orang lain. Sampai enek orang mati itu mulai ikut membersihkan, ikut geduk kuburane, ikut namanya melok manggul dan lain sebagainya. Pokok semua kebaikan itu ada pada diri Abu Bakar, yaitu pada ayat ini. Sehingga ada misalnya ini surat namanya surat Al-Lail, tapi ada yang mengatakan surat Abu Bakar karena apa? Semua sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar ada pada surat ini. So, nah ini keterangannya itu. Jadi nek pingin awake dhewe niku rezeki ini bertambah, nek isuk niku sedekah. Piroi. Karena malaikat begitu sodakoh ini, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang munfik itu khalafa. Terus nek medit, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang pelit ini talafa, rugi. Kalau yang mumsik, rugi. Kalau yang munfik, hartanya itu terus berkembang. Tentang ayat ini Ibnu Abbas berkata, siapa yang memberikan sedekah sesuai dengan yang diperintahkan dan bertakwa dalam menangani apa yang ada serta membenarkan adanya pengganti dari apa yang telah diberikan itu, maka Allah akan mempersiapkan menuju tempat yang penuh dengan kesenangan. Jadi sedekah ini wis seneng. Kalau nanti atau sering cerita sinten niku para ulama terdahulu termasuk Imam Asy-Syafi'i terus Imam Bukhari niku nek wae ngaji niku seneng karena seneng dikai nikmat kali Allah saged ngaji akhirnya saged makan-makan. Jadi wong ngaji mangan-mangan niku enten dalile karena merasa seneng. Alhamdulillah aku dikai kesempatan karo Gusti Allah iku iso mengkaji ya mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi rasa senengnya itu akhirnya iniku berbagi. Nah, niku itu kalau muncul, niku saya. Tapi nek napa gak berbagi juga tidak apa-apa. Tapi orang berbagi kan tandanya hati ini kan napa ngarani bolong, lego. Nah, niki di situ dengan adapun keikhlasan sebagai pelindung amal perbuatan maka perlulah kiranya diketahui tingkat-tingkat keikhlasan. Nah, di sini ada 3 tingkat. Tingkat tertinggi, ada tingkat menengah, ada tingkat paling rendah. Nah, ikhlas. Kalau saya itu menggambarkan ikhlas itu nek wong Jawa ya. Wong desa ada tingkat namanya tingkat sepet. Sepet itu berarti paling jopo. Sepete kelopon ya, kan paling jopo. Jerone maneh napa? Batok jerone maneh. Jadi tingkat paling rendah ini kayak sepet. Nah, enten ikhlas sedekah tapi kadang iku wekku iku tapi tak sedekahne. Tapi seneng di ngomong-ngomong nih. Nomor loro, ya kadang nek enek wong wae, nek ci apa jenenge?
baru diberikan terus wong ini kadang kita beri itu kan rada tidak sesuai dengan keinginan. Mari dikai. Ini biasanya sering nyantuni anak yatim terus anak sing disantuni niku malah greget nih wis tak kei, wis tak santuni, gak manut. Iku rasane Jadi ngundat-ngundat itu tingkat 2, tingkat menengah lah. Nah, tingkat tinggi nah itu digambarkan kalau orang berbagi dengan tangan kanan seolah-olah tangan kiri nggak ngerti. Nah itu biasanya tingkat wali ngoten niku. Biyen niku enten seorang ulama, ya ulama dan pengusaha. Kalau salah di mana? Di Jawa Tengah. Di situ diceritakan setiap rumah, ya setiap rumah itu di pagi hari Jumat itu pasti enten duit, pokoknya enten makanan dan sebagainya. Itu berlangsung sekian tahun dan tidak ada yang tahu siapa yang memberi. Ternyata begitu ada orang meninggal, ya seorang ulama meninggal, besoknya wis gak ono panganan nek ngarep omahe. Oh, ternyata wong iku sing. Dan itu berlangsung sekian tahun karena apa? Tidak ingin diketahui oleh orang. Nek saiki kan hamba Allah tapi ini sedekah saya hamba Allah tapi aku iku. Wah, wis muni hamba Allah tapi sik nunjuk. Tolong ya dicatat itu dari saya. Nah, itu kadang ngoten. Makanya ini tingkat AWD tingkat sing endi ya ikhlasnya. Nah, tingkat tertinggi di situ dicontohkan yaitu memurnikan amal perbuatan dari campuran makhluk dalam arti melakukan ibadah semata-mata dengan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hak pengabdian tanpa ada maksud mencari jasa dari sesama manusia, baik keluarga, baik berupa simpati, pujian, sumbangan material maupun yang lain. Nah, ini yang saya sebut itu ayyung fiqama lahu bil yamin wala yara al yusr. Jadi tangan wei sing tengen, tangan kiri tidak tahu. Dan ini dilakukan oleh para ulama terdahulu. Bahkan wonten ulamanya. Ada ulama itu nek pasar. Begitu di pasar, beliau-beliau itu membeli napa niku buah-buahan sing elek-elek iku dituku. Sing elek-elek dituku, misalkan jual mangga, takoni sing kecut-kecut iku ndi? Ditukoni kabeh. Setelah ditukoni kabeh, disimpen bawa pulang. Anake ndelok, "Pak, tuku pelem kok sing kecut-kecut." Le, Bapak itu membeli ini karena apa? Bapak tahu kalau sampai ada pelanggan beli terus itu kecut, iku gak payu, seakan supaya mangga atau pelem ben payu, sing kecut-kecut tak tukoni ben wong sing nomor loro, nomor telu tuku entuk sing manis-manis. Sampai mikirnya sampai ngoten. Enten malih, ini Kiai Misbah, penulis kitab Iklil. Itu menurut informasi dari Kiai Aziz. Beliau itu nulis kitab ya, didol dhewe nek ngene ampel. Terus hasilnya niku dibagi-bagikan. Didum nek fuqara dan masakin. Syarifah-syarifah sing mboten gadan itu dikai. Jadi rela berbagi untuk mereka. Dan ada lagi yang cerita kalau dapat uangku tuku barang-barang sing didol niku, tapi gak digawe dhewe, mari dituku terus mari ku dibagi-bagikan. Seakan nek kudu awake dhewe sing nukoni. Jadi tuku barang itu tujuannya napa? Ben uang itu untuk rezeki karena kita punya uang. Mikirnya ngoten. Nek awake dhewe kan barang gak ono gunane kok dituku. Jadi sampai berpikirnya itu ke sana. Nyeneng uang itu sampai ngoten. Ya padha karo awake dhewe ini kan kurang sampai ikhlas tingkat tinggi. Kalau anak dewi tumbas napa niku kan mesti diseneni. Tuku ae gak ono gunane. Nek awake dhewe niate iku wis gak apa-apa tuku tujuane kok iku ben entuk duwe. Niku apik. Tapi kan belum sampai pada tahapan yang pertama ini. Nah, terus tahapan yang kedua, tingkat menengah yaitu melakukan sesuatu karena Allah dengan maksud agar memperoleh imbalan akhirat. Nah, ini biasanya apa sodako? Ya ben untuk ganti. Ya tadi itu. Sodako 1 pahalanya 10. Ya gak apa-apa. Misalkan ini jauhkan dari neraka. As-sadaqatu tajlibur rizq, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ya, bakiru bis sadaqati fa inal bala yatakhatta dan lain sebagainya. Dan itu balasan surga. Nah, ini wis biasa ya dewe. Tingkat terendah yaitu melakukan sesuatu karena Allah dengan maksud agar memperoleh imbalan duniawi semacam melapang rezeki ya
Ini meh podo ini, tipis bedanya dengan nomor ya. Yang paling elek nih, gitu kudu tambahin. Paling elek nih sedekah tapi tujuannya itu ya untuk pujian. Oh, nek gak dipuji niku gak seneng wis. Jadi kalau dipuji itu rasanya seneng. Napa cara Jawa digunggung nih. Wah, gunggungan. Yo ento yo gunggungan itu gak ento napa? Gak ento ganjaran. Nah, pokoknya nek wis gak ikhlas nih wis gak ento ganjaran. Tapi bener apa enggak ya supaya Gusti Allah ngerti. Bisa jadi dapat pahala tapi tidak banyak karena sudah mau berbagi apa yang dia miliki kepada orang lain. Makanya ibadah itu ada dua, namanya ibadah qasirah dan ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah itu adalah ibadah yang kaitannya dengan sosial. Kita yang bekerja keras mendapatkan harta, kemudian kita bagikan kepada orang fakir miskin. Dan itu namanya muta'addiyah. Dan itu berat karena apa? Rawan pujian, rawan riya. Kalau ibadah yang lain, sholat malam, itu sih ngerti awe dewe kadang. Kadang nggak ada yang tahu. Dan yang puas kita sendiri. Kalau dibandingkan, ya, ini podo-podo, itu sim paling angel untuk nyimpan agar supaya orang tidak tahu, itu namanya ibadah muta'addiyah. Sodakoh itu kate didelik nih wangel. Ya, karena apa? Rawan dengan riya, rawan dengan popularitas, sehingga bisa dijadikan sodakoh, zakat dan sebagainya itu untuk mengeksploitasi manusia. Karena apa? Betapa sulitnya untuk memanage. Misalkan santunan anak yatim, apa dipanggil? Santunan, tolong ya, media itu ini sedang santunan anak yatim. Ini ada 1.000 orang, dikasih setiap orang tuh 100.000. Ngerti, uang ngerti. Karena apa? Potensi untuk ria itu tinggi. Bahkan potensi untuk memarketing dirinya, memarketing perusahaannya. Dilabeli kabeh. Dapat sedekah dari siapa? Dari perusahaan ini, PT ini. Yang yaitu karena bisa mengambil simpati umat, masyarakat, sehingga perusahaannya itu semakin dikenal. Dan ini potensi riak akan tinggi. Ya, potensi riak. Tapi kalau ikhlas, dikai wong gak ngerti itu kok sopo, gak ngerti itu kok sopo. Nah, iki sing paling paling angel. Makanya rawan riak untuk sedekah. Tapi nek salat, nah salat wong kabeh salat. Salat tahajud walaupun tidak banyak, kemudian sholat sunnah dan sebagainya, semuanya melaksanakan sholat. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisu, dan jangan kalian memakai busana al haqqa bil batil, mencampur adukan barang hak dan dengan barang yang batil. Yaitu maksudnya adalah ucapan benar dengan kata-kata yang bohong. Nah, ini ada guyonan itu. Kalau di Pakistan, India, sama tahu bajunya orang Pakistan ya. Baju orang Pakistan kan long dress, terus bajunya iki dawa sing dhuwur nih. Mari ngono sing nisor iku ya putih ana setelane. Terus ada seorang mahasiswa itu dhuwure itu pakai baju Pakistan, terus nisor iku gawe celana jeans. Terus gini, lima ada apa bahasa Arabnya? Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi orang Pakistan dan orang India, mereka itu fanatis terhadap bajunya. Jadi dianggap baju seperti adalah baju muslim. Jadi ketika melihat enek wong celana jin itu tidak dianggap sebagai baju islami. Sehingga enek kamu gawe kelambi Islam karo sore kelambine orang kafir. Kemudian wala tasbisul haqqa bil batil. Jangan memakai bajunya itu dicampur adukan. Sing dhuwur iku pakaian muslim, sing nisor pakaian orang kafir. Nah, tapi nggih akeh, masih teng Indonesia nggih akeh. Cara berpikir jin itu pakaiannya napa? Wong kudu wong Islam. Padahal wong Islam Amerika gawene jin kabeh. Ngimami pakai jin. Nah, mosok malaikat itu iki gawe jin terus ganjarannya saithik terus mari ngono gawe anak. Ini apa saiki? Ini pohon kafir, ini pohon kurang gawian. Terus al-kharasu khairun minal kadhib.
Wasidqul lisan awalus sa'adah. Al-haras itu menang, membisu, ya. Khair minal kadhib, lebih baik daripada bohong atau dusta. Wasidqul lisani awalus sa'adah, kejujuran berucap itu awal dari sebuah kebahagiaan. Makanya di nek wong Jawa iku ana poso bisu. Poso bisu iku apa? Sakjane poso bisu apa ana keterangane Al-Qur'an poso bisu. Nah, Al-Qur'an niku enten. Ceritane sinten niku? Nabi Zakaria niku pingin duwe anak. Wis ndonga 40 tahun iku gak dikabulne kalih pangeran. Gurung dikabulne. Nah, Syekh Ali As-Sobuni itu di dalam tafsir Muyassar itu cerita suatu saat Nabi Zakaria niku mlebu tempat ibadah siapa? Maryam. Maryam niku tenggone ana apa ngarani? Di tempatnya itu ada makanan minuman lengkap. Terus takoni, dari mana ini? Hadza min indillah. Ini dari Allah. Kaget Nabi Zakaria. Oh, ini bukan wanita biasa. Wes panganannya langsung dikirim teko langit. Makanan buah-buahan dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian siapa namanya? Nabi Zakaria itu tawasul dengan kesolehannya Maryam. Akhirnya doa, begitu doa dikabulkan, sebentar lagi kamu akan punya anak namanya Yahya. Basyirka bi Yahya. Nah, itu akhirnya diterangkan di situ. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan alla tukalliman nas illa ramza. Kamu nggak boleh ngomong kecuali ngomongnya ngeten. Nek takon di itu illa ramza. Kapan? Berapa hari? Talata ayyam. Beberapa hari, 3 hari. Jadi ada ada keterangan namanya tidak banyak ngomong. Al-haras itu khairum minal, apalagi perbandingannya di sini itu bisu, nggak ngomong itu lebih baik daripada bohong. Oh, sudah perbandingan ya, menang berarti lo api. Apalagi Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan gini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka ucapkanlah khairan yang baik aw liyasmut, atau lebih baik diam. Nah, diam itu berarti lebih apik. Apa meneh zaman saiki. Ngomongnya kadang bahaya saat ini. Kadang ngomong saat ini tulisan itu bisa ditambahi titik atau buat titik atau diganti. Terus makanya kita sering pernyataan Gusmus seperti ini akhirnya dicoret set hoak. Kadang wong kadang percaya, Gusmus ngomong kayak gini. Kadang disebar, sih nyebar ini kalau kadang ya wong Islam sing kadang itu ya kelihatannya taat-taat ngoten, tapi menyebarkan. Makanya sampai ada keterangan dari Al-Qur'an itu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika ada sebuah berita sebelum berita penting kemudian dibawa orang-orang fasik fatabayyanu. Yang berikutnya cukup dikatakan berdusta, itu ngendikan Rasulullah, artinya cukup dikatakan pembual, pendusta, pembohong ketika mendengarkan kemudian langsung menyebarkan. Makanya iku ngenten dalile niku. Makanya al-haras khairum minal. Jadi meneng iku luwih apik tenimbang ngapusi, berbohong. Wasidqul lisan, ya. Sidqul lisan niku kejujuran lisan, ngomong jujur, awalus sa'adah, awal dari sebuah kebahagiaan. Jadi nek wong pingin dipercaya dodolan apa ae iku ya modalnya jujur. Nabi niku dipercaya kali orang-orang kafir karena tidak pernah berbohong. Berhubung kita kayak kudu nabi. Ya, itu kan kudu nabi, ya kudu wali, ya kudu ulama. Misalnya kadang bohong ya wis gak apa-apa, kadang ya wis mari bohong ya wis tobat, istighfar, tapi ojo terus membohongi terus. Jadi nek sekali-kali kadang napa niku pernah melakukan sebuah kesalahan dalam artian berbohong itu merupakan sebuah kewajaran karena memang kita manusia biasa, al insanu makhalul khata' wa nisan. Pokoknya gak diniati bohong atau ngapusi. Nek wis ngerti ngapusi ya niku wow, tobat. Wah, aku pernah ngapusi ya. Ternyata ngapusi iku gak enak. Ternyata akhirnya dihapusi. Ya wis biasa, mari ngapusi nanti terus dihapusi wis. Apa namanya? Satu-satu nih. Wong nek tukang ngapusan kan kadang dihapusi.
Berarti mari ngapusi dosa, terus di tempat yang lain dihapusi untuk ganjaran. Ini biasa niku. Zaman saiki wasidqul lisan awwalus sa'adat. Tapi kita pastikan orang yang jujur lisannya itu awal dari sebuah kebahagiaan. Kalau pengusaha itu orang yang akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga barangnya itu akan diburu oleh banyak pembeli. Karena apa? Nggih niku jujur. Nah, jujur ini termasuk perusahaan-perusahaan Jepang itu melakukan ini. Nah, itu pernah saya baca itu Toyota, mobil Toyota Camry itu ada kesalahan pintu, maka semua produk Camry pada bulan itu tahun itu ditarik semua. Karena apa? Yang dibangun adalah asidku. Nah, Deus gak apa-apa ya. Tapi Jepang karena apa? Yang dipikirkan itu jangka panjang. Jangka panjang. Begitu WD mobil dia no, didempul. So, begitu tinggi krek kalau ini ngapus. Tapi yus untungnya WD wong Islam ya. Wong Islam niku kadang masih ngapusi wis di ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Lho kok iso ya karena Gusti Allah Maha Pangapura. Napa niku donga Allahumma innaka sesungguhnya Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau afuwun pemaaf. Tuhibbu engkau suka al-afwa. Engkau ya Allah engkau adalah pemaaf, mencintai ya, orang yang minta maaf, maka maafkan. Enak dungane. Inna Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna ya Allah panjenengan itu pemaaf dan cinta pada memaafkan. Fa'fu anna maka maafkanlah. Loh enak. Sampean kan cara wong niku kan. Sampean kan pemaaf. Sampean cinta memaafkan. Maka maafkanlah aku. Enak kan. Dungane niku kan. Kan donga Ramadan kan. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau cinta memaafkan. Maka maafkanlah aku. Enak dungane ini. Karena apa? Selama sifat Allah itu ada, maka selamanya itu berlaku. Sehingga manusia itu yang bersalah pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh misalkan mari ngapusi dosa masuk neraka. Ini adalah harus dibunuh, enggak bisa karena apa? Sampai kapanpun sifat Allah yang namanya pemaaf, pengampun itu akan berlaku sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Bahkan sampai di akhirat nanti kalau ada orang masuk neraka dalam hatinya ada iman ditarik karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu afuwun. Afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anna. As-sadiqu musanun khalilun wal kadhibu muhanun dzalilun. Orang yang jujur dilindungi dan disukai. Sedangkan orang yang bohong ucapannya direndahkan dan dihinakan. Ini pasti. As-sadiqu musanun khalilun. Musanun dilindungi, khalilun dicintai. Wal kadhibu pembohong muhanun terhina dan dihinakan. Kemudian tentang musyawarah Nabi, al-musyawaratu hisnun minan nadhamah wa aman minal malamah. Musyawarah itu benteng penangkal penyesalan, juga pengamanan dari cercaan. Makanya kita untuk melakukan sesuatu itu harus bermusyawarah ben gak menyesal. Ni'mal muwazaratu al-musyawarah wa bi'sal istidadu al-istibdad. Sebaik-baik gotong royong adalah musyawarah dan seburuk-buruk persiapan adalah kesewenang-wenangan. Jadi musyawarah itu termasuk orang yang paling baik. Di Indonesia itu punya sifat seperti ini. Kalau dibandingkan Arab nih. Sifat gotong royong itu masih ada di Indonesia. Cara jono soyo ngene apa ngaran? Nolongi tangga niku lho, Mas. Kesayane. Gotong royong itu masih ada. Di Arab itu kan tidak ada namanya gotong royong. Bayar, wis. Jadi berarti gotong royong itu sunnah Nabi. Jadi kalau ada tetangga njabuti suket, biyen malah ngoten saya matun nggih, saya gak dibayar, saiki gak gelem nek. Wani pira saiki? Matun biyen niku gaya bayarane pira? 10.000. Tapi sebelumnya gotong royong. Gotong royong. Nah, itu di Arab saiki gak ono namanya gotong royong. Padahal
musyawarah dan gotong royong itu adalah perilaku yang paling bagus, membantu sesama kan. Saling membantu itu cara hadisnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam kebaikan. Termasuk mantu namanya. Nyunat, dandani omah itu masih berlaku. Dan itu termasuk kalau kita niati ibadah, wiki nyontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, contoh apa yang telah dianjurkan Nabi, kita dapat pahala. Ternyata perilaku masyarakat kita itu banyak sekali yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Namun kita tidak tahu bahwa gotong royong saling tolong menolong itu ternyata anjuran dari Al-Quran dan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga manfaat. Barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Muhammad.